بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عرب نے اپنی پوری قوت مجتمع کر دی اور آپ کے مقابلے کے لیے اتنی زبردست تیاری کی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی تیاری نہ کی تھی۔ کفار نے یہ پختہ عزم کر رکھا تھا کہ اس دفعہ مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن ضرب لگائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے برسر پیکار ہونے کے لیے اپنے جانثار صحابہ کو لے کر سر بکف میدان کارزار کی طرف نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ جب مجھے مشرکین کا جمع غفیر دکھائی دیا، میں نے دل میں کہا، خدا کی قسم آج میں سارے دھونے دھو ڈالوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری کارکردگی دیکھ کر یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ مجھے امید واثق ہے آج خدا تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جب دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا، پہلے مرحلے میں مشرکین کا پلہ بھاری رہا۔ وہ مسلسل مسلمانوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، قریب تھا کہ یہ شکست فاش سے دوچار ہوتے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں اپنے گھوڑے پر سوار دشمن کے مقابلے میں چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی تلوار سے شیر کی مانند اپنا بھی دفاع کر رہے تھے اور اپنے صحابہ کا بھی۔ اس نازک موقع پر میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ میں نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ ڈالا اور سر بکف میدان میں نکل آیا۔ آج میری دلی خواہش اور دلی تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے میں قربان ہو جاؤں۔ چچا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی اور یہ آپ کی دائیں طرف کھڑے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف مورچہ تھام لیا۔ میرے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی جس سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا تھا اور بائیں ہاتھ سے میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو تھام رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چمٹے ہوئے دیکھا تو چچا عباس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، حضور یہ آپ کا چچا زاد بھائی ابو سفیان ہے، آج آپ اسے معاف کر دیں، اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج میں اس پر راضی ہوں، اور ساتھ ہی یہ دعا کی، الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے میرے ساتھ روا رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے رکاب میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، میرے بھائی آگے بڑھو، دشمن کو تہ تہ کر دو۔ بس آپ کا یہ فرمان سن کر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور مسلمانوں کو ساتھ ملا کر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ہم نے 3 میل تک دشمن کو پیچھے دھکیل دیا اور ان کی اجتماعیت کو مختلف سمتوں میں بکھیر کر رکھ دیا۔ غزوہ حنین کے بعد ابو سفیان بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے مستحق ہو کر آسودہ زندگی بسر کرنے لگے اور آپ کے اخلاق حسنہ سے مستفیض ہونے لگے، لیکن یہ اپنی نگاہیں شرمندگی کی بنا پر حضور علیہ السلام کے سامنے جھکائے رکھتے۔ جب کفر میں بھیتے ہوئے دن یاد آتے تو پریشان ہو جاتے۔ ابو سفیان کو جب وہ دن یاد آتے جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نور الہی اور کتاب مقدس قرآن مجید سے محرومی کی صورت میں گزارا ہے تو زارو قطار رونا شروع کر دیتے، لیکن اب یہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مگن رہتے ہیں اور ان کی آیات پر غور و تدبر کرنے لگے۔ قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، دنیاوی زیب و زینت کو خیر آباد کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا دی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ابو سفیان پہلے سے وہاں موجود تھے۔ حضرت عائشہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا چچزاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہے۔ آج کل یہ مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اور سب کے بعد یہاں سے جاتا ہے اور راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہیں زمین پر گاڑے رکھتا ہے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور نہ ہی ادھر ادھر جھانکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ابو سفیان اتنا روئے جیسے کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی وفات پر نوحہ کنا ہوتی ہے، یا جیسے کوئی دوست اپنے عزیز دوست کی وفات پر آہ و بکا کرتا ہے، اور حزن و ملال میں ڈوب کر ایسا مرثیہ کہا جس سے سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے آپ کو موت کے دہانے پر محسوس کیا تو اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودی۔ قبر کو کھودے ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ موت کا وقت آ گیا۔ یوں معلوم ہوا جیسے انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہو۔ یہ اپنے بیوی بچوں اور دیگر خاندانی افراد سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، مجھ پر رونا نہیں، الحمدللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ بس اس جملے کا ادا کرنا ہی تھا کہ ان کی پاکیزہ روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔